السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے فتنہ دجال۔ دو لفظ ہیں اس میں، ایک ہے فتنہ اور دوسرے ہے دجال۔ ہماری شریعت نے ہم سبھی کو زندگی گزارنے کے ہر ایک طریقے بتائے ہیں، ہر ایک چیز کے تعلق سے رہنمائی عطا کی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصائب سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، فتنوں کے دور میں اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور فتنہ جب فتنہ اعظم ہو، یعنی سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت کی کیا رہنمائیاں ہیں، اور اس حوالے سے شریعت نے ہم سبھی کو کس طرح کی باتیں بیان کی ہیں، یہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے فتنہ کی تعریف جانتے، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر آپ قرآن و حدیث دیکھیں تو فتنے کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہم جب بولتے ہیں فتنہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فساد، بگاڑ، اردو میں، لیکن عربی میں قرآن و حدیث اگر آپ دیکھیں تو کئی معانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر امتحان اور آزمائش کے لیے، اللہ کے راستے سے روکنے کے معنی میں، آگ میں جلائے جانے کے معنی میں، کہیں گمراہی کا معنی، کہیں فساد اور بگاڑ کا معنی، کہیں کفر اور شرک کا معنی اللہ رب العالمین نے اس سے لیا ہے۔ لیکن جو فتنے کا لفظ قرآن میں ایک معنی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے آزمائش کے معنی، اور آزمائش ہم سبھی جانتے ہیں کہ خیر کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور شر کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لیے فتنہ صرف بری چیزیں ہیں، بلکہ انسان کے لیے خیر بھی فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش۔ ایسی بہت ساری اچھی چیزیں جب آپ کو دنیا میں ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے فتنے کے طور پر آپ کے پاس آئی ہو اور اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہو، اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہو۔ تو یہ فتنہ جو ہے یہ خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے ہوتا ہے جب آزمائش کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہی فتنہ اگر فساد اور بگاڑ کے معنی میں ہو تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے، اس لیے کہ قتل میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک کو مارتا ہے، اور فتنے میں کیا ہوتا ہے؟ پورا سماج اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر سماج میں فتنہ پھیل جائے یا کسی افواہ، کسی غلط خبر کی وجہ سے اگر سماج کا ماحول بگڑ جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، تو یہ کسی کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں پھر کئی لوگ مارے جاتے ہیں، گھر کو آگ لگایا جاتا ہے، اور جو ہے سامان کو، مال کو، اور جو ہے جائیداد کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اب جب بات آئی فتنوں کی تو اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اس بات کی جانب رہنمائی کی ہے کہ دنیا کے اندر بہت طرح کے فتنے آئیں گے، بہت طرح کے فتنے آئیں گے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ تمہارے درمیان فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے، اور فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان میں پڑھ کر کے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کا کافر صبح کو مومن ہو جائے گا، یا شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ حالات اس قدر بدترین ہو جائیں گے اور بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو سب سے بڑا ہے اس امت کے لیے، اسے فتنہ دجال کہا جاتا ہے۔ دجال کا فتنہ، جس کی جانب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ اب جانتے ہیں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا نکلنا، دجال کا خروج ہوگا، دجال باہر نکلے گا، اور پھر قیامت کی ایک بڑی نشانی مکمل ہوگی، یعنی گویا کہ قیامت اب بالکل قریب آ چکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، یا ایھا الناس انہا لم تکن فتنۃ علی وجہ الارض منذ ذرأ اللہ ذریۃ آدم اعظم من فتنۃ الدجال۔ کہا اے لوگو، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کو پیدا کیا ہے، تب سے اس دنیا میں اس زمین پر دجال سے بڑا کوئی اور فتنہ لوگوں کے درمیان نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو، دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ اب جب دجال کی بات آئی، دجال کا نام آیا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دجال، اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے، کیوں اسے دجال کہا جاتا ہے؟ تو عربی زبان میں دجال یہ دجل سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ دجال یہ فعال کے وزن پر ایک لفظ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب کرنا، مکاری کرنا، کرنا کچھ دکھانا کچھ، مکر و فریب کو دجل کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت اور شکل سے ہٹا کر کے کچھ اور دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اسے دجل کہا جاتا ہے، اسے دجل کہا جاتا ہے۔ جال ساز، دھوکے باز، ملمہ ساز، یعنی انسان جو ہے شکل و صورت بدل کر کے یا اس کی چیزوں کی حقیقت کو بدل کر کے کسی اور طریقے سے اس کو پیش کرے، تو ایسے انسان کو عربی میں دجال کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو عربی میں دجال کہا جاتا ہے۔ اور اس کو دجال اس لیے کہا گیا، جس فتنے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کہ اس دجال کی سب سے بڑی صفت کیا ہوگی کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ سب سے بڑی صفت کیا ہوگی؟ جھوٹ بولے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، اس کے ہر فعل، ہر کام میں دھوکہ اور غلط بیانی شامل ہوگی۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات اس کی جھوٹ سے، مکاری سے، عیاری سے خالی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اسے صرف داجل نہیں کہا گیا کہ وہ جو ہے جھوٹ بولنے والا، بلکہ دجال کہا گیا۔ دجال فعال کا صیغہ، میں نے کہا مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو آپ عربی میں بولے کہ یہ انسان فلاں کام بہت زیادہ کرتا ہے، تو اسے مبالغہ کے صیغے پر، اس کے وزن پر لے کر کے آتے ہیں۔ اسی لیے جو بہت بڑا عربی میں جانکار ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا عالم، جاننے والا، اور جو بہت زیادہ جانتا ہو اس کو علامہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی عربی میں داجل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا۔ لیکن اگر کوئی انسان بہت زیادہ جھوٹ بولے، ملمہ سازی کرے، مکر و فریب کرے، تو اسے دجال کہا جاتا ہے۔ جیسے کاذب کا مطلب جھوٹا، اور جب بہت زیادہ وہ جھوٹ بولے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کذاب کہا جاتا ہے، کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ جو دجال ہے، یہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا اور جھوٹ سے کام چلائے گا، اس کے ہر عمل میں جھوٹ شامل ہوگا، اسی لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اب دجال کو ایک اور نام دیا جاتا ہے۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ جی، مسیح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح، مسیح دجال۔ تو مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کا نام دیا گیا۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو دونوں کو ایک ہی طرح کا نام دینا، کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ کیسے آپ اس کو بولیں گے؟ تو اب ہم مسیح کا معنی دیکھتے ہیں کہ مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں مسیح جو ہے مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف معانی کے لیے آتا ہے۔ مثلا ایک معنی ہے پونچھنے والا، پونچھنے والا، اسی سے مسح، اسی سے کیا ہے؟ مسح، ہاتھ پھیرنا، پوچھنا، ہاتھ پھیرنا۔ ہم مسح کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیرتے نا سر پر اپنے، اسی لیے اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسح کرنا، یعنی پھیر رہے ہیں، ہم اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ موزے پر آپ کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں۔ جب آپ نے موزہ پہنا ہوا، ساکس پہنا ہوا ہے، تو اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسح کر رہے ہیں۔ تو ہاتھ پھیرنا، پوچھنا۔ ایسے ہی مسیح کہا جاتا ہے ایسے انسان کو جو کسی بیماری کے لیے دعا کرنے والا ہو،
ایسے ہی مسیح کہا جاتا ہے ایسے انسان کو جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو، ایسے ہی مسیح کہا جاتا ہے ایسے انسان کو جو بہت زیادہ سفر کرنے والا ہو۔ اور یہ سارے معانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں شامل تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بیماری کو ہاتھ پھیر کر کے ٹھیک کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے برس کی بیماری کو، اندھے پن کی بیماری کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے اور ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بہت زیادہ سچ بولتے تھے، بیماری کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایسے ہی بہت زیادہ وہ سفر بھی کریں گے، یہاں سے جائیں گے وہاں جائیں گے، وہاں سے جائیں گے یہاں جائیں گے، بہت زیادہ سفر کریں گے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ رہا دجال، اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مسیح کہتے ہیں ایک آنکھ سے کانا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، فریب اور دھوکہ دینے والا، ایسے انسان کو بھی عربی میں مسیح کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے اتنے سارے معنی، کیسے ہم فرق کریں گے؟ عربی میں بتاؤں، عین ایک لفظ ہے، قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اسی عین سے نکلا ہوا ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، عین کا مطلب ہوتا ہے جاسوس۔ عربی میں عین ایک لفظ ہے، اس کے 100 سے زیادہ معنی، 100 سے زیادہ معنی ہے عربی زبان میں، صرف ایک لفظ ہے عین۔ ایسے ہی مسیح ہے، ایک لفظ ہے لیکن اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ تو وہ معنی کہاں ہم لگائیں گے، کیسے لگائیں گے، سیاق و سباق، آگے پیچھے کی چیزیں دیکھ کر کے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کے ساتھ کون سا معنی ہمیں لگانا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کون سا معنی کرنا ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے اور دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے۔ اگلی بات ہم کریں گے، اب یہ آپ نے جان لیا مسیح کا معنی بھی، دجال کا معنی بھی۔ تو اب دجال، اس کا حلیہ کیا ہے، شکل و صورت اس کی کیسی ہوگی؟ تو کیوں جاننا ضروری ہے حلیہ؟ اس لیے کہ جب تک جانیں گے نہیں تب تک اس کے فتنے سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کا حلیہ، اس کی شکل و صورت، اس کی بناوٹ، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی علامت اور نشانی دجال کی کیا ہے؟ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے سامنے دجال کا تذکرہ کیا، فقال، اور آپ نے فرمایا، ان اللہ لیس بأعور، کہ بے شک اللہ کانا نہیں ہے، الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنی، اور آپ نے فرمایا سن لو، خبردار رہو کہ دجال اپنی دائیں آنکھ کا کانا ہوگا۔ بعض روایتوں میں بائیں آنکھ کا بھی آتا ہے، بہرحال دونوں میں سے ایک آنکھ کا وہ کانا ہوگا۔ کأن عینہ عنبۃ طافیہ، اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جیسے پھولا ہوا انگور ہے، یعنی گویا کہ جیسے آپ انگور پانی میں بھگا دیں، پھول کر کے بڑا ہو جاتا ہے، اپنی سائز سے، اپنے حجم سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کی آنکھ ہوگی، آنکھ کا کانا ہوگا، لیکن اس کی وہ آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، ابری ہوئی ہوگی، ایسا لگے گا کہ جیسے انگور پھولا ہوا۔ دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کافارا لکھا ہوگا، کافارا۔ اب کافارا کو آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ایک تو کافر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، کیسے؟ کاف پر کھڑا زبر لگا دیں گے اور فارا تو کافر ہو جائے گا، اور آپ کافر کو، اس کو کافارا کو کفر بھی پڑھ سکتے ہیں، کفر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ کفر والا آدمی ہے، کفر کرنے والا آدمی ہے، یہ کفر کرنے والا انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافر، کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اس سے آپ آسانی سے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تیسری صفت، تیسری نشانی، دجال گھنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا، بہت زیادہ اس کے بال گھنے ہوں گے اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جفال الشعر، کہ دجال جو ہے گھنگریالو بالوں والا ہوگا اور گھنے بالوں والا ہوگا، یہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ دجال کے بالوں کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کأن رأسہ اغصان شجرۃ، کہ اس کے بال اتنے زیادہ ہوں گے اور اتنے گھنے ہوں گے، اتنے گھنگریالے ہوں گے، گھنے ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے کسی درخت کی شاخ ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے ہیں، پہچان نہیں پاتے کہ یہ شاخ کدھر جا رہی ہے، یہ شاخ کدھر جا رہی ہے، ایسے ہی دجال کے بال بھی ہوں گے۔ دجال کی تیسری علامت کیا ہے؟ دجال کا رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا، دجال کا رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت عند الکعبۃ رجلا آدم، میں نے خواب میں ایک انسان کو دیکھا سبط الرأس، کہ وہ اس کے سر کے بال کندھوں کے درمیان تک لٹک رہے ہیں، بال کنگھی کیے ہوئے ہیں، سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھے پر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں میں نے ان کے پیچھے ایک سرخ آدمی دیکھا، سرخ کلر کا یعنی لال کلر کا، لال ٹائپ، جیسے انسان بہت زیادہ گورا ہو تو اس کا کلر لال دکھائی دیتا ہے، سرخ دکھائی دیتا۔ کہا میں نے ان کے پیچھے ایک سرخ آدمی دیکھا، اس کے بال الجھے ہوئے، گھنگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں وہ سب سے زیادہ عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ مسیح دجال ہے۔ تو اس سے آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کی صفات کیا ہیں اور دجال کو آپ صحیح سے پہچان سکتے ہیں۔ پانچویں صفت علامت یہ ہے، مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی، جیسے کسی چیز کو مار کر کے پچکا دیا جاتا ہے ایسے اس کی آنکھ ہوگی، اور دوسری آنکھ پر موٹا دانا ہوگا یعنی پھولی ہوئی ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ یہ ایمان کا فائدہ ہے، یہ ایمان کا فائدہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر ایمان ہے تو وہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھے ہوئے اس کافر لفظ کو پڑھ لے گا، چاہے اس نے دنیا میں پڑھنا لکھنا سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو۔ ایمان کی برکت سے وہ دجال کو پہچان لے گا۔ خلاصہ کیا ہے ان تمام نشانیوں کا، علامتوں کا؟ کہ دجال ایک آنکھ کا کانا، بھاری جسم والا، چھوٹی ہائٹ کا، سرخی مائل، گھنے گھنگریالے اور بہت زیادہ بالوں والا ہوگا، نیز اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر اور بعض روایتوں کے مطابق کافرہ لکھا ہوگا، جسے ہر مومن بندہ پڑھ لے گا۔ اب یہ آپ نے جان لیا۔ اگلا سوال اس میں یہ ہے کہ دجال ہے کون؟ دجال ہے کون؟ تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی۔ بعض لوگوں نے تو آج کل ٹی وی کو دجال کہہ دیا، اس کو دجال کہہ دیا، اس کو دجال کہہ دیا۔ جو لوگ قیامت کی نشانیوں کا یا قیامت کا انکار کرتے ہیں یا احادیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث ہیں، وہ کسی دجال کی چیز کو کسی اور چیز پر لا کر کے فٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کروں، قرآن میں دجال کا ذکر ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ دجال کا لفظ آتا ہے؟ کہیں نہیں آیا۔ کیوں؟ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اور دجال کا لفظ ہی نہیں ہے، دجال کا تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں، کیا جواب دیں گے؟ جی حدیث میں ہے لیکن قرآن میں کوئی آپ سے سوال کرے کہ دجال کا نام قرآن میں نہیں آیا، دجال کا ذکر فرعون کا نام آیا ہوا، یاجوج ماجوج کا آیا ہوا، دجال کا نام کیوں نہیں آیا ہوا؟ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے کراہت کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام ہی نہیں لیا، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا نام قرآن میں ذکر کیا جائے۔ یہ جواب ہے۔ لیکن پھر آپ اگلا سوال قائم کریں گے کہ یاجوج ماجوج کا نام تو ہے، فرعون کا نام تو ہے، پھر اس کا بھی جواب علماء نے دیا ہے، چونکہ یہ واقعات ہو چکے ہیں، یاجوج ماجوج کا واقعہ ہو چکا تھا، ذوالقرنین سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے دیوار پھٹ کر دیا، اب وہ پیچھے ہیں، تو یہ واقعہ یاجوج ماجوج کا ہو چکا ہے، اس لیے اللہ نے سبق میسج کے طور پر قرآن میں ذکر کر دیا۔ فرعون کا واقعہ بھی ہو چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا، لیکن دجال والا واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے، یہ فیوچر میں ہوگا، اس لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا قرآن میں، اس سے کراہت اور ناپسندیدگی کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ اپنے بندوں پر اللہ مہربان ہے، رحمتیں لٹاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے فتنوں سے محفوظ رہیں، اس لیے اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے اللہ نے اس سب سے بڑے فتنے کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، جواب مل گیا؟ جی۔ تو دجال ہے کون؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ دجال انسانوں میں سے ہے، دجال انسانوں میں سے، نہ جن ہے نہ شیطان ہے، جن بھی شیطانوں میں سے ہے، بعض علماء نے اسے شیطان کہا ہے،
اور بعض نے یہ کہا کہ اس کا باپ انسان اور ماں جناتوں میں سے ہے، مگر یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث کے اندر جو دجال کا تذکرہ ہے اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ دجال کھانے پینے وغیرہ کا محتاج ہے، کھانے پینے وغیرہ کا محتاج ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جو تذکرہ آئے گا، بات آئے گی کہ دجال کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا جیسے انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ مرے گا جیسے قتل کرنے سے انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال انسانوں میں سے جناتوں میں سے نہیں ہے۔ اور دجال اگر جناتوں میں سے رہے، وہ آپ کو نظر جب چاہے گا انویزیبل ہو جائے گا، جب چاہے گا ویزیبل ہو جائے گا، جب چاہے گا سامنے آ جائے گا، جب چاہے گا چلا جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہے، جناتوں اور شیطانوں میں سے نہیں۔ اب یہاں ایک سوال آپ اور کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ تھا ابن سیاد، بہت سے لوگوں نے اس کو دجال کہا، تو کیا ابن سیاد ہی دجال ہے؟ بہت سے لوگوں نے اس کو دجال لکھا ہے، اس کا نام صاف یا صافی، اور بعض لوگوں نے اس کا نام عبداللہ بن سیاد وغیرہ ذکر کیا، کئی ایک نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نام کا بندہ تھا، لیکن وہ بچہ تھا، اس کے اندر کچھ دجال کی صفات بھی تھی، لیکن مکمل صفات دجال کی نہیں تھی۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ابو بکر ابن العربی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر ابن العربی کا تذکرہ دیکھیں، فرمایا الصحیح ان الدجال لیس بابن صیاد فإن ابن صیاد کان بالمدینہ صبیا۔ کہا صحیح بات یہ ہے کہ ابن سیاد یہ وہ بڑا دجال نہیں ہے جس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ مدینہ میں بچہ تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں الصحیح ان الدجال غیر ابن سیاد وان ابن سیاد کان دجالا من الدجاجلہ۔ صحیح یہ ہے کہ دجال یعنی دجال اکبر، سب سے بڑا دجال جو ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ ابن سیاد نہیں۔ ہاں ابن سیاد دجالوں میں سے ایک دجال ہے، یعنی جو کرتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے، ثلاثون دجالون کذابون۔ آپ نے فرمایا 30 بڑے بڑے دجال اور جھوٹے لوگ دنیا کے اندر آئیں گے۔ تو ان بڑے بڑے دجالوں میں سے ایک دجال ابن سیاد ہے، لیکن جس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ابن سیاد نہیں ہے، جیسا کہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، لیکن علماء نے یہ تطبیق کی ہے کہ ابن سیاد دجال تو ہے، لیکن وہ سب سے بڑا دجال نہیں ہے جس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ دجال نکلے گا تو کہاں نکلے گا؟ دجال نکلے گا، خروج کرے گا تو کہاں خروج کرے گا؟ اچھا، خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دجال موجود ہے، نکلنے کی دیر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ کیا کریں گے وہ؟ نزول۔ کیا پتا چلا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا، نزول کہتے ہیں اترنے کو، تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، گویا کہ وہ اوپر ہیں۔ اور یاجوج ماجوج کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ خروج۔ وہ دیوار کے پیچھے ہیں، دیوار توڑ لیں گے تو نکل جائیں گے۔ مہدی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ظہور، ظاہر ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کے درمیان ہی رہیں گے لیکن پتہ نہیں رہے گا، اچانک سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ مہدی، تو ظاہر ہو جائیں گے۔ تو ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک نشانی کے ساتھ الگ الگ لفظ استعمال کیا، اس سے ہی آپ اس چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دجال جو ہے یہ ہے لیکن وہ نکلا نہیں ہے۔ جب نکلے گا تو کہا جائے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا، اسی لیے حدیث میں خروج کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن نکلے گا کہاں سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، آپ نے فرمایا الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، پہلے کہا آپ نے کہ دجال بحر شام میں ہے، شام کے اندر جو سمندر ہے اس میں ہے۔ پھر آپ نے کہا نہیں یمن میں ہے، یمن میں جو سمندر ہے اس میں ہے۔ پھر آپ نے کہا نہیں، بل من قبل المشرق، بلکہ وہ ایسٹ کی سائیڈ میں ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کہ پورب کی طرف سے دجال نکلے گا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک دوسری حدیث ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا، کون سے علاقے سے؟ یقال لها خراسان، اسے کیا کہا جاتا ہے؟
خراسان کہا جاتا ہے، خراسان نام کے علاقے سے۔ ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال من یہودیت اصبہان معہ 70,000 من الیہود علیہم التیجان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کا علاقہ ہے اصبہان، انہیں یہودیوں کے درمیان سے دجال نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ دجال خراسان نام کا علاقہ ہے، وہیں ایک جگہ ہے اصبہان، یہودی وہاں رہیں گے، انہی لوگوں کے درمیان سے دجال کا خروج ہوگا، اور دجال بھی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہودی ہوگا۔ اگلی بات، یہ دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال کا خروج ہو جائے گا، تو اب جب دجال نکلے گا تو پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن کہاں کہاں وہ نہیں جا پائے گا؟ کہاں کہاں؟ مکہ، مدینہ، اور بھی کوئی جگہ ہے؟ اور بھی کوئی جگہ ہے؟ مسجد اقصی، بارک اللہ فیک، اور کوئی جگہ ہے؟ دیکھتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کا 40 راتوں میں چکر لگا لے گا، وہ 40 راتوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فہما محرمتان، یہ دونوں شہر اس پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ کلما اردت ان ادخل واحدۃ او واحدا منہما، دجال کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کہتا ہے کہ جب میں داخل ہونا چاہوں گا تو استقبلنی ملک بیدہ السیف، کہ جب میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، یصدنی عنہا، اور وہ مجھے وہاں سے داخل ہونے سے روکے گا۔ وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا، اور مکہ اور مدینہ کے ہر گلی، ہر نکڑ، ہر چوراہے اور ہر انٹری پوائنٹ پر فرشتے ہوں گے جو ان دونوں شہروں کی نگرانی کر رہے ہوں گے، ان دونوں شہروں کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے یاجوج ماجوج کے تذکرے میں ہمیں بات بھی کر چکے ہیں، جو بہت پہلے ہم نے درس دیا تھا کہ یاجوج ماجوج بھی ظاہر ہوگا، دجال بھی ظاہر ہوگا، لیکن پھر بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں رکے گا، طواف مستقل ہوتا رہے گا، اسی لیے دجال وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کے اندر مزید اضافہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يَلْبَسُ فِيكُمْ 40 صَبَاحًا يَرِدُ فِيهَا كُلَّ مَنْهَلٍ إِلَّا 4 مساجد، کہ دجال 40 دن رہے گا اور دنیا کی ہر جگہ جائے گا سوائے 4 جگہوں کے، سوائے 4 جگہوں کے۔ 2 آپ نے جانا، مکہ مدینہ، تیسری جگہ ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس کا علاقہ، اور چوتھی جگہ ہے مسجد طور، مسجد طور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسم کھائی ہے ان تینوں جگہوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی بھی فضیلت ہے، تو ان 4 جگہوں پر دجال نہیں جا پائے گا۔ اب جب دجال خروج کرے گا تو اس کی اتباع کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے اور کیسے لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے کون لوگ اس کی اتباع کریں گے؟ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کن لوگوں کے درمیان سے خروج کرے گا؟ یہودیوں کے درمیان سے، تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے فالورز اس کے کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے۔ فرمایا یتبع الدجال من یہودی اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کی اتباع کرنے والے اصبہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی سب سے پہلے اس کو فالو کریں گے، اور ان 70,000 لوگوں پر طیالسہ ہوگی۔ طیالسہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چادر، دھاردار چادر جو موٹی ہو اور جس پر لائنیں وغیرہ نقش و نگار کیا گیا ہو، اسے خوبصورت بنایا گیا ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبعہ اقوام، دجال کو فالو ایسے لوگ کریں گے کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہروں کو چپٹا کر دیا گیا، یعنی چپٹے چہروں والے لوگ دجال کی اتباع کریں گے، دجال کو فالو کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ خراسان جہاں سے دجال نکلے گا وہاں آس پاس کون سا ملک ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے لوگ مراد ہیں جن کے چہرے چپٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا بعض لوگوں نے، حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ دیہات کے لوگ دجال کی اتباع کریں گے۔ کیوں؟ فَلِأَنَّ الْجَهَلَ غَلَبَ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ وہ ان پر جہالت غالب ہوگی، ان کو دجال کی پہچان ہی نہیں ہوگی، وہ دجال کے بارے میں جانیں گے ہی نہیں، اور ایک چیز ان کو سامنے نظر آئے گی اس کی اتباع کر لیں گے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے جیسا کہ حدیث وغیرہ کے اندر ہے کہ عورتیں اس سے بہت جلدی متاثر ہوں گی،
کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے یہاں یہ فطرت ہے، عورتوں کے تعلق سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں اور اس کو قبول کر لیا کرتی ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے بات ذکر کی ہے۔ تو یہ دجال کے فالورز ہوں گے۔ اب جو دجال کا فتنہ ہے، اس کو سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفات بیان کی ہیں کہ دجال آئے گا تو اس کا فتنہ کس قدر حیرت انگیز ہوگا اور کس قدر جو ہے لوگوں پر اثر انداز ہوگا۔ آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ دجال کے ساتھ جنت اور جہنم دونوں ہوگی۔ دجال کے ساتھ جنت اور جہنم دونوں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جو جنت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جہنم، اور جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ وَأَنَّ مَعَهُ أَنْهَارُ الْمَاءِ، اور دجال کے ساتھ کیا ہوگی؟ پانی کی نہریں ہوں گی۔ وَجِبَالُ الْخُبْزِ، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ وَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَن تُمْطِرَ، آسمان کو دجال یہ حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے تو آسمان اس کے حکم کو پورا کرے گا، بارش نازل ہوگی۔ اتنا زیادہ پاور اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں تمہیں بھی آگاہ کر رہا ہوں کہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ وَالْأَرْضَ أَن تُنبِتَ، اور زمین کو دجال حکم دے گا کہ وہ اپنے اندر سے غلے، اناج، پھل وغیرہ پیدا کرے۔ فَتُنبِتَ، زمین اس کے آرڈر کو فالو کرے گی، پورا کرے گی، اور زمین اپنے اندر سے غلے، اناج پیدا کرے گی۔ وَتَتْبَعُهُ كُنُوزُ الْأَرْضِ، اور دجال کو فالو کریں گے زمین کے خزانے، زمین کے جتنے خزانے ہوں گے سب دجال کے ساتھ ہوں گے۔ وَيَقْطَعُ الْأَرْضَ بِسُرْعَةٍ عَظِيمَةٍ، اور پوری دنیا کا دجال بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چکر لگا لے گا کہ جیسے ہوا آتی ہے یہاں سے وہاں، لمحوں میں، سیکنڈوں میں، منٹوں میں پہنچتی ہے، ایسے ہی دجال بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، لا انا اعلم بما مع الدجال منہ، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کون سی چیزیں ہوں گی۔ معہ نہران، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی اور دونوں سے پانی بہ رہا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40 دن۔ لیکن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما لبثه فی الارض، دجال آئے گا سب سے بڑا فتنہ، اس فتنے کا سامنا کتنے دنوں تک انسانوں کو کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یوما، 40 دن۔ لیکن آگے تفصیل آپ نے بیان کی، 40 دن کہہ دیتے بات ختم تھی، لیکن آپ نے تفصیل بیان کی، فرمایا یوم کسنۃ، پہلا دن 1 سال کے برابر، پہلا دن 1 سال کے برابر۔ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر۔ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، اور تیسرا دن جمعہ یعنی ہفتے کے برابر، پورے 7 دن کا۔ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، اور بقیہ 37 دن تمہارے دنوں کی طرح، 24 گھنٹے کی طرح ہوں گے۔ اس طریقے سے کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ حساب لگائیں۔ 1 سال 2 مہینے، 1 سال 2 مہینے 14 دن، 1 سال 2 مہینے 37 ڈیز، باقی کے 37 ہو گئے۔ 1 ہفتے کو آپ کاؤنٹ کریں کتنا ہو گیا؟ 44 ہو گیا، اور 1 مہینہ دوسرا والا دن، اور 1 سال۔ تو اس طریقے سے 1 سال 1 مہینہ 44 دن۔ اب 44 دن میں سے 30 دن مہینے کا نکال لیں تو 2 مہینے ہو جاتے ہیں، اور 30 مائنس کر دیں 14 بچتے۔ 1 سال 2 مہینے 14 دن دجال اس دنیا کے اندر رہے گا۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا وما اسراؤہ فی الارض، اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ یعنی اتنے، اگر 1 سال 2 مہینے 14 دن کی بھی مہلت دی جائے انسان کو، پھر بھی پوری دنیا کا چکر نہیں لگا سکتا، گھوم نہیں سکتا، بلکہ مشکل سے اپنا انڈیا یہ ملک پیدل چل کر کے گھومنا ہو مشکل سے پورا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی رفتار کیا ہوگی کہ اتنے دنوں میں پوری دنیا کا چکر؟ آپ نے فرمایا کالغیث، کالغیث، بارش کی طرح۔ استدبرتہ الریح، کہ بارش ابھی یہاں ہو رہی ہے، تیز ہوا آتی ہے، بارش کو، بادلوں کو اٹھا کر کے دوسرے علاقے میں لے جاتی ہے،
لمحوں میں یہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے، گھاٹ کے اوپر پہنچ گئے، وہاں بارش ہوتی ہے اور آگے پہنچ گئے، وہاں بارش ہوتی ہے اور آگے. ایسے ہی رفتار جیسے اس کی ہوتی ہے، بارش کی ہوتی ہے ہوا کی وجہ سے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، ایسے ہی دجال بھی کبھی یہاں ہوگا کبھی وہاں ہوگا. فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، فَيَدْعُوهُمْ، ان کو دعوت دے گا، اپنی طرف بلائے گا، کہے گا میں اللہ ہوں، میں تمہارا معبود ہوں. فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر ایمان لے آئیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، اس کی دعوت کو قبول کریں گے. فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم دے گا کہ بارش نازل کرو، آسمان پانی نازل کرے گا. وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے اندر سے غلے اناج پیدا کرے گی. فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ثُمَّ يَأْتِ الْقَوْمُ، پھر اور کچھ لوگوں کے پاس آئے گا. فَيَدْعُوهُمْ، ان لوگوں کو بھی دعوت دے گا. فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، تو اس کی بات کو وہ لوگ واپس کر دیں گے، کہیں گے ہم تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، دجال ان لوگوں سے واپس چلا جائے گا. فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، اور جب صبح ہوگی تو ان لوگوں کے پاس جنہوں نے دجال کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، فقیر ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے. آج بہت کچھ تھا لیکن دعوت کا انکار کیا، صبح ہوتے ہوتے ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. وہ پاور ہوگا دجال کے پاس، سب کچھ چھین لے گا ان سے. وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، اور دجال ایک ایسے علاقے کے پاس سے گزرے گا جو ویران ہوگا، جہاں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہوگا، بالکل آبادی کے نام و نشانات مٹ چکے ہوں گے. فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ، وہاں کی زمین کو حکم دے گا کہ اپنے اندر کے خزانے میرے لیے نکالو. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا، زمین سے خزانے نکلیں گے. آپ تصور کریں، حکم دیا جا رہا ہے، جیسے ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں نا، جنات آتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ایسے ہی آپ تصور کریں، یہ وہ تو خیالی چیزیں ہوتی ہیں، بنائی گئی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دجال کا تذکرہ سن رہے ہیں، وہ فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جسے سن کر کے، جس کے بارے میں جان کر کے صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. آج ہمارے ہاں تذکرہ ہی نہیں ہوتا دجال، ہمارے ہاں دجال کا تذکرہ تک نہیں ہوتا. کتنی افسوس کی بات کہ جس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا. بعض ازواج مطہرات کے تعلق سے آتا ہے کہ دجال کا تذکرہ آتا تھا تو کانپ اٹھتی تھی، رونے لگ جاتی تھی. ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ زمین کو حکم دے گا کہ خزانے نکالو. آج ہم مشین لے آئیں، JCB لے آئیں اور مختلف طریقے آزما لیں، خزانے نہیں نکلیں گے. لیکن زمین کو وہ حکم دے گا، زمین اپنے اندر سے خزانے نکالے گی. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل وتهلل وجهه يضحك. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو بلائے گا، بالکل نوجوان ہوگا وہ، پھر اس کو تلوار سے قتل کر دے گا، وہ مر جائے گا، پھر حکم دے گا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور ایسے بن جائے گا جیسے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت من قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا ایک چیز کے تعلق سے کہ اگر میں اس چیز کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں کیا تم کچھ شک کرو گے؟ صحابہ نے کہا نہیں. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِهِ فَيَقُولُ. دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال لوگوں سے کہے گا اگر اس چیز کو، اس بندے کو میں قتل کر دوں، مار دوں، پھر زندہ کروں، تمہیں کوئی شک ہے؟ کہیں گے نہیں. پھر وہ قتل کر دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِّنِّي الْيَوْمَ. جس بندے کے سامنے وہ یہ بات کہے گا وہ بندہ پھر اس پر ایمان لے آئے گا اور کہے گا آپ سے زیادہ طاقتور کوئی اور نہیں ہے. ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَن يَقُولَ لِأَعْرَابِيٍّ أَرَأَيْتَ إِن بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ. کتنا بڑا فتنہ ہے دیکھیں. فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا لوگوں کے درمیان کہ وہ ایک دیہاتی ان پڑھ اور گوار سے کہے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہارے ابا اماں کو زندہ کر دوں تمہارے سامنے تو کیا تم مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ فَيَقُولُ نَعَمْ. کہے گا ہاں، کہے گا ہاں. فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کی شکل میں لا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دے گا. فیقولان، اور وہ دونوں کہیں گے یا بنیا، اے میرے بچے، اتبعہ، اس کو فالو کر لو، اس کی بات کو مان لو، فإنہ ربک، کیونکہ یہی تمہارا رب ہے. اتنا بڑا فتنہ. دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کی شکل، اتنا پاور اللہ نے دیا اس کو، اتنا پاور ابلیس کے پاس بھی نہیں.
اتنا پاور ابلیس کے پاس بھی نہیں جتنا پاور اللہ دجال کو دے گا، اور وہ دو انسانوں کو جو بہت پہلے مر چکے ہیں ان دونوں کو شیطان کی شکل کا بنا کر کے اس دیاتی کے سامنے کھڑا کرے گا، اور وہ باقاعدہ بولیں گے کہ اے میرے بچے یہ تمہارا رب ہے، اس کی بات کو مان لو۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں جس سے آپ دجال کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہم بچیں گے کیسے؟ ہم بچیں گے کیسے؟ دجال کے فتنے سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، التمسک بالاسلام، اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایمان میں کمی نہیں آنے دینا۔ اس سے پہلے میں نے کیا کہا؟ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، ہر مومن بندہ پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ کس بنیاد پہ؟ ایمان کی بنیاد۔ اللہ نے کیا کہا کہ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اس ایمان کو تھام لیا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ایمان کی وجہ سے وہ بندہ اس فتنے کے اندر نہیں پڑے گا۔ تو اسلام کو، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ دوسری بات یا دوسرا ہتھیار جس سے ہم دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں علم رکھنا۔ شعبدہ بازی، مداری، تماشا، سرکس اور معجزے، کرامت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ کوئی اپنے ہاتھوں کا کمال دکھا کر کے آپ کو بے وقوف بنا جائے، یہ ایک اور چیز ہے، اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں، اسے ہاتھوں کی صفائی کہتے ہیں، اسے مداری کہتے ہیں، اسے سرکس کہتے ہیں۔ لیکن اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ دجال کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ دجال حکم دے گا زمین خزانے نکالے گی، آسمان پانی نازل کرے گا۔ دجال حکم دے گا زمین کے اندر سے غلے اور اناج پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پاور ہے، لیکن یہ وقتی طور سے۔ اس سے کیسے بچیں گے آپ؟ جب تک آپ اللہ کو صحیح سے نہیں پہچانیں گے، آپ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اللہ کا، اپنے رب کا تعارف حاصل کرے۔ جب آپ کسی چیز کو نہیں جانتے صحیح سے، جیسے مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، اصلی سے پہلے نقلی مال آ جاتا ہے۔ مارکیٹ میں کیا ہے، اصلی اوریجنل سے پہلے ڈپلیکیٹ آ جاتا ہے۔ کمپنیاں اصلی بناتی ہیں اور دیگر دوسرے چور لوگ جو ہے ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں، اور ایک عام انسان نہیں پہچان پاتا کہ اس میں اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے۔ کون پہچان پاتا ہے؟ جس کے پاس تجربہ ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس صلاحیت ہو، جو اس کے بارے میں جانتا ہو، پروڈکٹ کے بارے میں جانتا ہو۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کا اور دجال کا معاملہ ہے۔ جو اللہ کو جانے گا وہ دجال کو نہیں مانے گا، لیکن جو اللہ کو نہیں جانے گا وہ دجال کو مانے گا۔ اللہ کی معرفت، اسی لیے اصول ثلاثہ، دین کی 3 بنیادی چیزیں جن کی معرفت آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اسی لیے قبر میں یہی تینوں سوال ہوگا۔ اور بھی کوئی سوال ہو سکتے تھے نا، کہ تم نے قرآن کتنا پڑھا، حدیث کتنا پڑھا، سیرت کتنا پڑھا، اور بھی کوئی سوال ہو سکتا تھا، لیکن 3 بنیادی چیزیں، اسی لیے سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور رب کو ہم پہچانیں گے نہیں تو پھر ہم صحیح طریقے سے اس کے پاور کا بھی اندازہ نہیں کریں گے۔ اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا، اور دنیا میں جتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جتنے خرافات پیدا ہو رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ اللہ کو نہ پہچاننے کی، اسی لیے لوگ درگاہوں کا، مزاروں کا، باباؤں کا، پاکھنڈیوں کا چکر لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو نہیں پہچانا ہوگا۔ ما قدر اللہ حق قدری، جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے ویسی قدر انہوں نے اللہ کی نہیں کی۔ کیوں قدر نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے کیا پیدا کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کرنا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ایک دعا پڑھتے تھے، اس میں کیا لفظ ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ بعض لوگ کہتے ہیں خیالی چیز ہے، خیالی چیز ہوتی نبی پناہ مانگتے،
خیالی چیز ہوتی مطلب تصور ہے بنا لی گئی ہے. جو منکرین حدیث کا جو انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں خیالی چیز، اگر خیالی چیز ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی زیادہ آپ اس کے تعلق سے باتیں کیوں بتاتے اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی اور فالتو باتیں نہیں کیا کرتے تھے. آپ تشہد میں خاص طور سے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو مختلف دعاؤں کے ساتھ آپ جانتے ہیں. یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، اور بطور خاص اس کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرنا اور اس کو پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو سورۃ الکہف کے شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے. کتنے لوگوں کو یاد ہے آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ بس 3 4 5 لوگ. ہر جمعہ کو پڑھنا ہوتا ہے، ہر جمعہ کو اگر پڑھے نا تو یاد ہو جائے گا. یاد کرنا چاہیے. سورۃ الکہف کا اہتمام کرے جمعہ کے دن، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ روشنی نور پیدا کر دیتا اللہ، اسی کی روشنی میں پھر آپ زندگی گزارتے، پورا ہفتہ چلتا ہے، پورے ہفتے کا وٹامن ہے وہ. سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرنا اور بطور خاص شروع کی 10 آیتیں یاد کرنا، یہ دجال کے فتنے سے بچانے کا سورس ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے. یاد کریں اور یاد ہونا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ایک اور چیز جو دجال کے فتنے سے آپ کو بچا سکتی ہے اور وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. نیک لوگوں کی صحبت، اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ جب نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیک لوگ بچیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بچا لیا جائے گا. لیکن اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ بھی جائیں گے، آپ کو بھی لے کر کے جائیں گے. ایک اور ذریعہ جس سے آپ فتنہ دجال سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا. نہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں، جو بتا چکا ہوں وہ نہیں، اس سے پہلے بتایا میں نے. نہیں، دجال وہاں بھی پہنچے گا، گھر میں بھی جائے گا، وہ سب کے پاس پہنچے گا. میں نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے؟ بس میں ہو تو مکہ مدینہ چلے جاؤ رہنے کے لیے. خواہش تو ہوتی ہے نا، تو وہاں بس جاؤ، وہاں آباد ہو جاؤ. وہاں نہیں تو بیت المقدس، لیکن جذباتی والا نہیں. فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا، نہیں ہم جائیں گے مدد کرنے کے لیے، ہم جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے یہودیوں کا اسرائیل. یہ والا جذباتی والا فیصلہ نہیں. بسنے کے لیے یا مسجد طور چلے جاؤ، طور سینا چلے جائیے، وہاں آباد ہو جائیے. تو یہ بس میں ہے تو یہ کر سکتے ہیں. ویسے بھی دعا مانگنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. کیا دعا مانگتے تھے؟ کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے تیرے حبیب تیرے نبی کے شہر میں انتقال فرما. اور انتقال ہوا بھی وہی مسجد نبوی میں. تو بعید نہیں ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ کون کہاں مرے گا. آپ پوری زندگی 70 سال یہاں رہے ہیں، بندہ جاتا حج عمرہ کے لیے، وہاں انتقال ہو جاتا، وہاں جاتا انتقال ہو جاتا. تو دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک بڑا راستہ جو ہے وہ یہ کہ آپ مکہ مدینہ میں جا کر کے آباد ہو جائیں. یہ ساری باتیں ہم نے دیکھ لی. اب ایک آخری بات دجال کے حوالے سے، دجال کی ہلاکت اور اس کی بربادی. دجال کیسے ہلاک ہوگا اور دجال کس طریقے سے مارا جائے گا؟ دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا، پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اس کا فتنہ عام ہو گیا ہوگا. سوائے چند تھوڑے سے مومنوں کے سارے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کو اپنا رب مان لیں گے، اس کو اپنا جو ہے معبود مان لیں گے. وَعِنْدَ ذَلِكَ، اور پھر یہ جب ماحول ہوگا، یہ حالات ہوں گے، ينزل عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئیں گے علی المنارۃ الشرقیۃ بدمشق، دمشق نام کا علاقہ ہے، اس کے مشرقی منارے پر نازل ہوں گے. وَيَلْتِفُ حَوْلَهُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جیسے ہی لوگ دیکھیں گے، آئیں گے وہ دنیا میں، مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، وہ لوگوں کے امام ہوں گے، امامت کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو امام بنایا جائے گا، اور پھر تمام مومن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آس پاس اکٹھے ہو جائیں گے.
جمع ہو جائیں گے. فَيَسِيرُ بِهِمْ قَاصِدًا لِمَسِيحِ الدَّجَّالِ، پھر تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دجال کی طرف جائیں گے، دجال کی طرف سفر کریں گے. وَيَكُونُ الدَّجَّالُ عِنْدَ نُزُولِ عِیسیٰ علیہ السلام مُتَوَجِّهًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، اور جس موقع پر، جس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس ٹائم دجال بیت المقدس کی طرف آ رہا ہوگا، بیت المقدس کی طرف آ رہا ہوگا. فَيَلْحَقُ بِهِ عِیسیٰ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ، عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی دجال سے باب لد کے پاس، جو فلسطین کا ایک علاقہ ہے، فلسطین کا ایک علاقہ ہے بیت المقدس کے قریب. فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کمزوروں کے سامنے طاقتور بنتے ہیں، لیکن ان سے بڑا طاقتور آ جاتا ہے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں. عام لوگوں کے سامنے دجال بڑا پاورفل ہوگا، لیکن ان سے زیادہ پاورفل اللہ کا ایک بندہ اور مسلمانوں کا امیر ذمہ دار، جو پہلے نبی تھے، اب امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے سامنا ہوگا. ذاب، ایسے پگھل جائے گا، کما یذوب الملح فی الماء، جیسے نمک پانی کے اندر پگھل جایا کرتا ہے. فیقول لہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے ان لی فیک ربۃ لن تفوتنی، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات چیت کریں گے. فیتدارکہ عیسیٰ فیقتلہ بحربتہ، عیسیٰ علیہ السلام اس کا سامنا کریں گے اور پھر اس کو اپنے نیزے سے، اپنے خنجر سے، ہتھیار سے قتل کر دیں گے. وینہزم اتباعہ فیتبعہم المؤمنون، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس قتل کے بعد تمام دجال کو فالو کرنے والے بھاگیں گے، مومنین ان کا پیچھا کریں گے. فیقتلونہم، اور ان کا قتل کریں گے. حتی یقول الشجر والحجر، اور بچنے کے لیے کہاں چھپیں گے؟ درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپیں گے. تو وہ پتھر، وہ درخت پکارے گا، یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی، کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تعال فاقتلہ، ادھر آؤ اور اس کو قتل کر دو. الا الغرقد، سوائے غرقد نام کے پیڑ کے. کیوں؟ فإنہ من شجر اليہود، کیونکہ غرقد یہ یہودیوں کا پیڑ ہے. غرقد یہودی، جیسے ہمارے ہاں ملک میں بعض پیڑ ہوتے ہیں کسی خاص مذہب والوں کے ہوتے ہیں، پیپل کا پیڑ ہے، بعض دیگر اور دوسرے پیڑ ہیں، برگد کا پیڑ ہے اور دیگر پیڑ ہے. ایسے غرقد کا پیڑ جو یہودیوں کا پیڑ ہے، تو اس کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپ جائے گا تو وہ نہیں بتائے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے پیڑ، جتنے پتھر ہوں گے، وہ سارے پیڑ اور وہ سارے پتھر گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہاں آؤ، ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو. اس حوالے سے صحیح مسلم اور سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ کے اندر تفصیلی احادیث ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور یہ بات کہی ہے، حتی ان الشجرۃ والحجر ینادی یا روح اللہ ھذا یہودی، درخت اور پتھر پکاریں گے کہ اللہ کی روح. اللہ کی روح کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیوں کہا جاتا ہے اللہ کی روح؟ کوئی کیسے ہو سکتا؟ اللہ کی روح ہے، اللہ کے خاص حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے پھونک مارا تھا مریم علیہ السلام کے گریبان میں، جس سے وہ حمل سے ہو گئی تھی، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح اللہ. اسی لیے کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے خصوصی آرڈر کے ذریعے پیدا ہوئے، خصوصی آرڈر کے ذریعے. تو وہ پیڑ، وہ پتھر کہے گا اے اللہ کی روح، یا روح اللہ ھذا یہودی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. فلا یترک ممن کان یتبعہ احدا الا قتلہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جو بھی دجال کا فالوور ہوگا ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیں گے. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یا تو لوگ ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، یا تو قتل کیے جائیں گے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگا. اور یہ وہ دور ہوگا پھر کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور اس وقت صرف مسلمان دنیا کے اندر ہوں گے. یہودیوں کو چن چن کر مسلمان ماریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور دجال کے قتل ہوتے ساتھ ہی ایک بڑا فتنہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور مسلمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگ چین کی سانس لیں گے. تو یہ دجال کے فتنے کے تعلق سے چند اہم چیزیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم اپنے گھروں میں بھی ذکر کریں، بچوں کو بتائیں، تعارف حاصل کریں، انٹروڈکشن ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. ورنہ دنیا کی خرافات یا گوگل یا اس طرح کی چیزیں، ویڈیوز وغیرہ، یہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہیں
کہ ہاں یہ فلاں چیز یہ دجال ہے، فلاں چیز یہ دجال ہے، فلاں چیز یہ دجال ہے۔ منکرین حدیث کا فتنہ موجود ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو مختلف ناموں سے وہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ بچوں کے ذہن میں دوسری چیزیں آئیں، آپ یہ سچائی، یہ حقیقتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے ذہن و دماغ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو چھوٹے بڑے تمام طرح کے فتنوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ہر طرح کے فتنوں سے خصوصی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔